السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ایک بڑا اور سخت موقف سامنے آیا ہے کہ جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایمنسٹی کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب امیگریشن کورٹس میں قانون کی مکمل عملداری بحال کی جا رہی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے مختلف دونوں جو حصے ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ یہ بیان 9 اپریل 2026 کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ نے جو جدید تاریخ ہے، جو ریسنٹ اس کا جو ماضی ہے یا پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس میں امیگریشن نفاذ کا سب سے جارحانہ اور مؤثر نظام جو ہے وہ نافذ کیا ہے، اور اس کا دائرہ کار اب امیگریشن عدالتوں تک بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق بائیڈن دور میں 4 سالوں میں امیگریشن عدالتیں ایک طرح سے ڈی فیکٹو ایمنسٹی فیکٹریز بن گئی تھی۔ یہ آفیشیل لینگویج میں جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب یہ ڈی فیکٹو فیکٹریز بنا دی گئی تھی تو بغیر کسی جانچ پڑتال کے اللیگل امیگرینٹس کو ریلیف دیا جا رہا تھا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ اس پورے نظام کو تبدیل کر رہی ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری اقدامات کرتے ہوئے ان ججز کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، بلکہ ہٹا دیا جنہیں ایکٹیوسٹ ججز قرار دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ ججز ڈیپورٹیشن کے عمل کو سست کرتے تھے اور غیر معمولی حد تک زیادہ کیسز میں اسائلم منظور کر رہے تھے۔ ان کی جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے پیشہ ور ججز جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں جو قانون کے نفاذ پر توجہ دیں گے، نہ کہ اسے کمزور کریں گے۔ جو وائٹ ہاؤس سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ اب نہ کوئی ایکٹیوسٹ جج جو اللیگل کرمنل جو امیگرینٹس ہیں ان کو تحفظ دے سکے گا، نہ ہی کیسز میں غیر ضروری تاخیر ہوگی، بلکہ اب صرف اور صرف نتائج سامنے آئیں گے۔ اعداد و شمار بھی اس پالیسی کی جو تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں نمبرز بھی بہت سارے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں اسائلم کی جو منظوری کی شرح ہے وہ کم ہو کر صرف 7% رہ گئی ہے، جو ایک تاریخی کم ترین سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ بائیڈن دور میں یہ شرح جو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ تھی، 50% سے بھی زیادہ تھی، جسے وائٹ ہاؤس نے ربر اسٹیمپنگ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ڈیپورٹیشن اور ریموول آرڈرز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2025 میں امیگریشن عدالتوں نے تقریباً 5 لاکھ افراد کے خلاف ریموول آرڈرز جاری کیے، جو اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 57% یعنی 57% زیادہ ہیں۔ اس بیان کے مطابق اب جو مجرم یعنی کہ کرمنل اللیگل امیگرینٹس ہیں، ان کو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے اور بہت بڑی تعداد میں ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ امیگریشن عدالتوں میں جو موجود کیسز ہیں ان کے بیک لاگ کو بھی تیزی سے کم کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق حلف برداری کے دن سے لے کر اب تک لاکھوں کیسز جو ہیں وہ نمٹائے جا چکے ہیں، اور ہر ماہ اس رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ان طویل تاخیروں کا یا ان طویل جو ڈیلیز ہوتے تھے ان کا خاتمہ ہے، کہ جن کی وجہ سے غیر قانونی افراد جو ہے برسوں تک امریکہ میں رہ جاتے تھے، اور مجموعی طور پر امیگریشن نفاذ کے نتائج میں بھی جو ہے وہ کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا یا سامنے نہیں آتی تھی چیزیں۔ اس بیان کے مطابق صدر ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران 30 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ چھوڑ چکے ہیں۔ 30 لاکھ 3 ملین انہوں نے فگر استعمال کیا ہے، جو ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں غیر قانونی امیگریشن میں سب سے بڑی جو ہے وہ کمی قرار دی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ مسلسل 11 ماہ سے جو بارڈر ہے سرحد کے اوپر کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو رہا نہیں کیا گیا، جو اس پالیسی کی ٹرمپ پالیسی کی ایک اور اہم تبدیلی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اوپن بارڈرز کے جو ڈراؤنا خواب ہے اس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب وہ اس وعدے کو پوری طاقت کے ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ اس بیان کے اختتام پر جو ہے وہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کیچ اینڈ ریلیز، بڑے پیمانے پر رہائی اور عدالتی ایمنسٹی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ پالیسی نہ صرف جو امیگریشن نظام ہے بلکہ
جو لاکھوں امیگرینٹس ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، اور جو زیر سماعت ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے عملی نتائج بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کروں گا، اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر آئی ہیں کہ مطلب اسائلم کے جو کیسز ہیں وہ 50% جو بائیڈن دور میں شرح تھی، اب وہ کم ہو کر 7% سے بھی نیچے آ گئی ہے، 7% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ، بہت بڑا فگر ہے، کیونکہ یہ بہت ایک زمانے سے لوگ جو ہے وہ امریکہ جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، کسی نہ کسی طرح انٹری حاصل کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپلیکیشنز وغیرہ ڈال کر اسائلم کی لائن میں لگ جاتے تھے کہ چلیں جی اب کیس چلتا رہے گا، اور اس دوران وہ کماتے بھی رہیں گے، رہتے بھی رہیں گے، اور پھر کبھی نہ کبھی ان کے فیور میں اگر فیصلہ آ بھی جاتا تھا، جیسے کہ بائیڈن دور میں اگر فگرز آپ دیکھیں، نمبرز دیکھیں، 50% سے زیادہ جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ منظور ہو رہے تھے، اور اب لیس دین 7% جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ اپروو ہو رہے ہیں، یا ان کو اسائلم مل رہا ہے لوگوں کو۔ اور اس کے اندر بھی جو ریسنٹ پاسٹ میں نے پالیسیز دیکھی ہیں، جو بات ہم نے کی ہے آپس میں، جو ہم لوگ وی لاگس میں بھی کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ اب زیادہ سے زیادہ زور اس کے اوپر ہے کہ صرف زبانی کلامی جو ہے وہ سن کر، یا جو ماضی کا ایک پس منظر رکھا گیا تھا سامنے کہ ایک شخص کو فلاں سال میں کوئی خطرہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، اس کی وجہ سے اسے اسائلم دیا گیا، لیکن کیا اس کے بعد چیک کیا گیا کہ اس شخص کو ابھی بھی ایسے کوئی خطرات، ایسے کوئی مسائل جو ہیں ان کا سامنا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس طرح کے جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور جو پروفز ہیں ان کو بھی ڈبل چیک یا ری چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک شخص جو فلاں سال میں آیا یا فلاں عرصے میں اس کو یہ اسائلم ملا، کیا اسے اب بھی اسائلم دیتے رہنا چاہیے؟ تو اس طرح کی پالیسی چینجز بھی جو ہیں وہ آئی ہیں، اور مزید بھی آ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو بارڈرز بند ہوئے ہیں، آپ دیکھیں جب ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا بارڈرز بند کرنے کا، فوج کو ڈپلوائے کرنے کا وہاں پر، پھر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پے در پے کرتے رہے، اور سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یہ جو نمبرز ہیں، یہ جو ایک ان کی پالیسی ہے، اس کو نمبرز کے تھرو جو ہے وہ پروف کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، کہ جو چیزیں انہوں نے جو پرومس کی تھی کہ وہ پاکستان کہہ رہا ہوں، امریکہ کی جو تاریخ کی سب سے بڑی جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے اس کو چلائیں گے، اور اس کو سکسیسفلی چلائیں گے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہیں جو نمبرز درکار ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ نمبرز بھی سامنے لانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ 30 لاکھ کا جو فگر ہے مثال کے طور پہ، کہ 3 ملین افراد جو ہیں وہ سیلف ڈیپورٹ ہو چکے ہیں اب تک امریکہ سے، یہ بہت بڑا فگر ہے، کیونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے، ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے، اتنا سکویز ان کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے جو پیارے ہیں ان سے ملے بغیر جو ہے ان کو امریکہ سے در بدر کر دیا جاتا ہے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی واپسی آنے کا بھی راستہ نہیں بچتا ہے۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ 1000، پہلے $1000 مل رہے تھے، اب $2600 بھی آفر کیے جا رہے ہیں، ٹکٹ بھی مل رہا ہے، واپسی آنے کا راستہ بھی کھلا ہے اگر آپ سیلف ڈیپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ افراد جو ہے وہ امریکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ سارے اعداد و شمار اور یہ سارا جو سچویشن ہے وہ سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آفیشلی اب چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ سے آنا شروع ہو گئی ہیں، وائٹ ہاؤس سے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آئندہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر مزید فوکس ہوگا، تاکہ لوگوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ صرف باتیں نہیں کی گئی، ڈیلیور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔